افغانستان سے تو ایک ہی مطالبہ ہے پاکستان کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور جو یہاں حملے ہو رہے ہیں ان کو آپ روک۔ ایران سے 2-3 مطالبے ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان کی جو معیشت کے امکانات ہیں اس کو آپ آنے دیں اور اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، اور جتنے بھی میں نے بتایا نا کہ گوادر اور سی پیک اور جتنے بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ اور فلاں اور فلاں فلاں، تو اس کے پیچھے ہمیشہ ایران کی سرزمین استعمال ہوئی۔ تو یہ پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں، اور دوسری یہاں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے مذہب کے نام پہ، اس میں زینبیون اور فاطمیون اور سپاہ محمد اور اس قسم کی جو مسلح تحریکیں ہیں، تو یہ بھی پاکستان کا ان سے اس میں مطالبہ رہتا ہے۔ تیسرا مطالبہ جو خاص طور پہ وہ یہ کہ جو پاکستان کے جو ازلی دشمن ہیں، جس میں انڈیا ہے اور بھی کئی ممالک ہیں، وہ ایران کی سرزمین ایران کے تھرو آتے ہیں، وہیں سے کلبھوشن کو داخل کرتے ہیں، وہیں سے ساری سازشیں چلاتے ہیں، کیونکہ جو انڈیا ہے وہ براہ راست تو نہیں کر سکتا، تو وہ ایران اور افغانستان کے تھرو کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے ایران سے 3 پالیسیوں کے حوالے سے مطالبات ہیں جو کوئی کہتا نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ ایران کو بھی شکایتیں رہی ہیں پاکستان سے، اور اس میں ایک بہت بڑی شکایت یہ کہ پاکستان سے بھی پراکسیز وہاں چلی ہیں، ان کا ہی خیال ہے۔ کئی گروپ تھے جن کا ایران کا خیال ہے کہ پاکستان ان کو سپورٹ کرتا تھا، یہاں کی حکومت یا یہاں کے ادارے یا فوج وغیرہ۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن 2008 سے تو مجھے معلوم ہے، 2008 سے بہت ساری ہماری ملاقاتیں رہیں، بہت ساری بڑی سطح پہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسلح تنظیم کو پاکستان نے سپورٹ کی۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جن کا ایران کے ساتھ دشمنی ہے، ظاہر ہے وہ امریکہ ہے، تو امریکہ پاکستان میں ویسے بہت اثر انداز ہوتا رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ گروپوں کو سپورٹ کیا ہو، لیکن پاکستان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جتنا مجھے اندازہ ہے یا جو میں نے دیکھا ہے کہ 2008 سے لے کر ابھی 2025 سے کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال۔ تو اتنی بڑی مدت میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی جگہ مجھے محسوس ہو کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے ادارے، یہاں کے فوج کے لوگ وہ ایران میں کوئی پراکسی چلا رہے ہیں۔ وہ میرے خیال میں ایران کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔